تاریخ جہلم۔ اس سرزمین کا نام جہلم کس طرح پڑا، اس کے پیچھے کیا روایت اور کیا کہانیاں ہیں جن کا مختصر جائزہ یہاں پیش خدمت ہے۔ جہلم ایک تاریخی اور عسکری ضلع ہے جس کی تاریخ کی حدیں قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جہلم کے بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہے۔ ایک تو یہ کہ جہلم کا نام پہلے جلہم تھا۔ جل کا مطلب پانی اور ہم کا مطلب ٹھنڈا اور میٹھا۔ جلہم سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جبکہ بعض مورخین نے جہلم کی جگہ وجہ یہ تسمیہ بھی بیان کیا ہے کہ جب دارائے اعظم اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتا ہوا دریائے جہلم کے کنارے واقع ایک مقام پر پہنچا تو اس نے اپنا پرچم وہاں پر نصب کر دیا اور اسے جائے علم یعنی پرچم کی جگہ قرار دیا۔ یہ لفظ کثرت استعمال سے جہلم ہو گیا۔ جس مقام پر درا نے اپنا پرچم نصب کیا تھا وہ جگہ اب آباد ہے اور درا پور کے نام سے معروف ہے۔ بجولہ کلاں کے نزدیک پنڈ دادر خان روڈ پر واقع اس مقام سے آگے دلاور خان کا تاریخی گاؤں ہے، جہاں مورخین کے مطابق سکندر اعظم کے بسائے ہوئے شہر بخفالیہ کے آثار ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیگر صحابہ کرام کے ساتھ صوبہ سنگیانگ چین میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا گیا۔ وہ سفر کے منازل طے کرتے ہوئے جب جہلم شہر کے سامنے پہنچے تو چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کی چاندنی میں انہوں نے اس شہر کا عکس دریا کے جلملاتے ہوئے پانی کی سفید چادر پر دیکھا تو بے ساختہ فرما دیا، ھذا جہیلم، اور پھر ان کے یہ الفاظ امر ہو گئے اور ان الفاظ نے اس جگہ کو جہلم کا نام دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جہلم یونانی زبان میں ایک چھوٹے نیزے نما ہتھیار کو کہا جاتا ہے، چونکہ یونانی سپاہیوں نے راجہ پورس کا مقابلہ انہی نیزوں سے کیا تھا، اس لیے اس مقام کا نام جہلم ہو گیا۔ جہلم شہر اس وقت دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر واقع ہے، جبکہ اس دور میں یہ شہر دریا کے مشرقی کنارے پر واقع تھا، جہاں اس وقت سریائے عالمگیر آباد ہے، اور دریائے جہلم کے کنارے کی آبادی آج بھی پرانی جہلم کے نام سے پکاری اور لکھی جاتی ہے۔ جہلم کا علاقہ کھاریاں کی پبی تک پھیلا ہوا تھا اور میرپور اب اس کی حدود میں تھا، جس کے بعد ازاں گلاب سنگھ کو دے کر کشمیر کا حصہ بنایا گیا۔ اس کا ایک بڑا ثبوت پتن گٹالی ہے جو اس دور میں دریا سے پار تھا اور پتن اور جہلم کے درمیان دریا حائل تھا۔ اس سے آگے کھڑی شریف کا علاقہ تھا اور عارف کھڑی اسی وجہ سے مشہور ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ سکندر اعظم کے گھوڑے کا نام جہلم تھا، جبکہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ سکندر اعظم کے گھوڑے کا نام بیوک فالس تھا، جسے بیوسی فالا بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا سکندر اعظم نے 13 برس کی عمر میں حاصل کیا تھا۔ گھوڑوں کا تاجر فیونس ایک گھوڑے کے 13 ٹلنٹ مانگ رہا تھا، مگر کوئی اس گھوڑے کو رام نہ کر سکا۔ تب سکندر نے گھوڑے کو رام کر لیا اور اسے اپنے لیے لے لیا۔ بیوک فالس کا مطلب بیل کے سر والا ہے۔ یہ گھوڑا تلسی نسل کا تھا۔ جب سکندر نے اس گھوڑے کو رام کر لیا تو اس کے باپ نے کہا، میرے بیٹے، یہ کارنامہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مقدونیہ کی ریاست تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے۔ یہ گھوڑا 326 سے لے کر 355 تک سکندر کے ساتھ رہا اور سرزمین جہلم اس گھوڑے کی قبر بنی۔ مورخین کے مطابق موت کے وقت اس گھوڑے کی عمر 30 سال تھی، جو اوسطاً عمر کے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ یہ گھوڑا ہائیڈ سپیسس یعنی جہلم میں لڑائی کے وقت زخمی ہو کر مرا تھا۔ سکندر کے نزدیک یہ گھوڑا کسی ہیرو سے کم نہ تھا اور وہ اس کی موت کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ اس گھوڑے کو لڑائی کے دوران راجہ پورس کے بیٹے نے اپنے زہر میں بجھے ہوئے برچھے سے گھائل کر دیا تھا۔ سکندر نے اس بہادر راجکمار کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، تاہم زخمی گھوڑا بھی جانبر نہ ہو سکا۔ سکندر نے اپنے چہیتے گھوڑے کو دلاور کے مقام پر دفن کروایا اور آبادی کا نام بکفولیہ یعنی کہ سکندریہ رکھ دیا۔ اس نسبت سے جہلم کا پرانا نام بکفولیہ بھی پرانی کتابوں میں ملتا ہے۔ دلاور کی بستی جس بلند ٹیلے پر آباد ہے، اس کے نیچے تاریخ کے متعدد سربستہ راز
دفن ہیں، مگر کھدائی نہ ہو پانے کی وجہ سے یہ راز ظاہر نہیں ہو سکے۔ لیکن عہد انگریز میں یہاں سے سکندر کے چہیتے گھوڑے بیوسیفالا کی باقیات اور اس کے ساتھ دفن کیے گئے مجسمے برآمد ہوئے تھے، جو اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ سکندر نے اس مقام پر کوئی بستی بسائی تھی۔